اذان میں جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو انگوٹھے چومنے چاہیے نہیں، مؤذن کا منہ چومنا چاہیے جہاں سے حضور کا نام نکلا ہے۔ تمہارے انگوٹھوں سے کچھ نکلا ہے کہ چوم رہے ہو؟ اس قدر جہالت کا کوئی علاج ہے دنیا میں؟ پتہ نہیں کیسے کیسے لوگوں نے مسئلے گھڑ رکھے۔ اچھا پھر نعوذ باللہ اپنے آپ کو سچا کرنے کے لیے کہتے ہیں حضرت ابو بکر نے انگوٹھے چومے تھے۔ اور خدا کے بندے، لاکھوں حضور کے صحابہ ہیں، کسی نے نہیں دیکھا، 1400 سال کے بعد تیرے مولوی نے دیکھ لیا کہ ابو بکر نے چومے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ مولانا مکی صاحب سے مسئلہ پوچھا گیا کہ اذان کے اندر انگوٹھے چومنا کیسا ہے، تو بات سمجھ نہیں آتی کہ لوگوں نے مسئلے کیسے گھڑے ہیں۔ تو جواب میں گزارش ہے کہ لوگوں نے مسئلے گھڑے نہیں ہیں، مسئلے کتابوں میں پہلے موجود ہیں، اور بالخصوص جو حنفی فقہا ہیں ان کی کتابوں میں لکھے ہیں۔ تو اب اگر کسی کو نظر نہ آئے یا وہ نہ پڑھے تو اس کے عدم مطالعہ یا اس کی نظر اور بصارت کی کمی ہے۔ نہ لوگوں نے مسئلے گھڑے ہیں اور نہ ہی مسئلے گھڑنے کا اہل سنت کے اندر اللہ کے فضل سے کوئی رواج ہے۔ میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ناظرین یہ دیکھ لیں کہ آیا انگوٹھے چومنا صرف بریلویوں کا کام ہے یا انگوٹھے چومنا پچھلے فقہا کی کتابوں میں ہے۔ اس وقت میرے ہاتھ میں فقہ حنفی کی ایسی مشہور زمانہ کتاب جو صرف بر صغیر میں نہیں پورے عرب اور عجم میں مشہور ہے اور معتمد علیہ ہے، علامہ سید محمد ابن عابدین شامی، جن کا 1248 ہجری میں وصال ہے، ان کی کتاب فتاوی شامی جلد دوسری ہے، مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ کی چھپی ہوئی، اس کا صفحہ نمبر ہے 84۔ علامہ شامی فرماتے ہیں یستحب ان یقال عند سماع الاولی من الشہادۃ، کہ جب مؤذن پہلی مرتبہ اذان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لے تو سننے والا کہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، اور عند الثانیۃ، اور دوسری مرتبہ جب مؤذن آپ کا نام نامی اسم گرامی لے تو سننے والا کہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ، آپ کے نام کے ساتھ میرے دل، ایمان اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ پھر دعا کرے اللہم متعنی بالسمع والبصر بعد وضع ظفرئی الابہامین العینین، پھر اس کے بعد اپنے دونوں جو انگوٹھے ہیں ابہام، ان کے ناخن آنکھوں پر رکھے۔ اب اس کی جزا، بدلہ، انعام کیا ہے؟ کہتے ہیں فَإِنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم يَكُونُ قَائِدًا إِلَى الْجَنَّةِ، اب جو اس طرح کرنے والا ہے حضور کی قیامت کے دن اس کو قیادت نصیب ہوگی، یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ ور ہوگا۔ اب علامہ شامی فرماتے ہیں کہ کئی کتابوں میں اس طرح ذکر ہے، قضا فی کنز العباد ایک فتاوی کا نام ہے، کہتے ہیں اس میں بھی اسی طرح ہے، وَنَحْوُهُ فی فتاوی الصوفیۃ، فتاوی صوفیہ میں بھی اسی طرح ہے، اور خیر الدین رملی کا جو حاشیہ ہے اس کے اندر بھی اسی طرح مذکور ہے۔ تو اب دیکھیں علامہ شامی کہہ رہے ہیں کہ انگوٹھے چومنا مستحب ہے، یستحب ہو، یعنی اچھا ثواب کا کام ہے، اور علامہ شامی کہتے ہیں کہ اور بھی کئی فقہا کی کتابوں میں یہ بات مذکور ہے۔ تو اب دیکھیں ایک حنفی بزرگ جو صدیوں پہلے گزرے ہیں وہ فرما رہے ہیں انگوٹھے چومنا مستحب ہے۔ یہ دوسری میرے ہاتھ میں فقہ حنفی کی کتاب ہے، حاشیہ طہطاوی مراکی الفلاح علی نور الازاب، علامہ سید احمد طہطاوی مصری، ان کا وصال ہے سن 1221 ہجری کے اندر۔ ان کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے، قدیمی کتب خانہ کراچی کی چھپی ہوئی، اور اس کا صفحہ نمبر 205 ہے۔ علامہ طہطاوی بھی یہی عبارت نقل کر کے فرماتے ہیں جو علامہ شامی نے ذکر کی تھی، تو وہ بھی فرماتے ہیں کہ اذان کے اندر انگوٹھے چومنا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدخلہ فی صفوف الجنت،
اب دیکھیں یہ بھی جن کا لقب ہے عمدۃ الاحناف، اتنے بڑے حنفی بزرگ، وہ بھی فرما رہے ہیں کہ انگوٹھے چومنا ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حلت لہو شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت جائز ہو جائے گی۔ تو اب آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ مسئلے فقہا نے بیان کیے، نہ لوگوں نے گھڑے ہیں، حنفی لوگوں نے بیان کیے، اور جو احناف کے ماننے والے، حنفی فقہ کے ماننے والے ہیں، وہ ان پر عمل کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی دوسری بات یہ فرمائی بطور طنز کے، کہا کہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت صدیق اکبر سے ثابت ہے، تو کہا کہ جو بات تمہارے مولوی کو نظر آ گئی، اتنے اور صحابہ اور لوگوں کو نظر کیوں نہیں آئی؟ تو گزارش ہے کہ جو بات ہمارے علماء اور بالخصوص سیدی اعلیٰ حضرت کو نظر آئی، وہی بات صدیوں قبل فقہا کو، محدثین کو بھی نظر آئی۔ یہ میرے ہاتھ میں اس وقت کتاب ہے، اس کا نام ہے بریقہ محمودیہ شرح طریقہ محمدیہ، یہ کوئٹہ کی چھپی ہوئی ہے، اس کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 259 ہے، اس پر بالکل یہی بات لکھی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے، فقام بلال، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، کھڑے ہوئے، فاذنا، آپ نے اذان دی، فلما بلغ اشہد ان محمد الرسول اللہ، جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلمات فرمائے، اشہد ان محمد الرسول اللہ، آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیا، فقبل ابو بکر، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظفر ابہامہ، اپنے دونوں ناخنوں کو، انگوٹھوں کو چوما، بوسہ دیا، ووضعہما علی عینیہ، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں انگوٹھوں کو اپنی آنکھوں پر رکھا۔ اب دیکھیے، اب یہ بات جو سیدی اعلیٰ حضرت کو نظر آئی، آپ سے صدیوں قبل وصال کر جانے والے فقہا کو نظر آئی۔ میرے ہاتھ میں کتاب ہے المقاصد الحسنہ، علامہ عبد الرحمن سخاوی، 902 ہجری میں جن کا وصال ہے، انتہائی بڑے جلیل القدر محدث ہیں۔ المقاصد الحسنہ، اس کے اندر بھی یہی بات لکھی ہے۔ کہتے ہیں کہ حدیث نمبر 1021، مسح العینین وانملۃ الصبابتین بعد تقبیلہما عند سماع قول المؤذن اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ کہتے ہیں جب اذان میں مؤذن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی سنیں، تو پھر اس وقت اپنے ناخنوں یعنی انگلیوں کے پوروں کو، ناخنوں کو بوسہ دے کے آنکھوں پر رکھیں۔ اب دیکھیں، امام سخاوی بھی یہی فرما رہے ہیں، اور ساتھ ہی فرماتے ہیں ذکر الدیلمی فی الفردوس من حدیث ابی بکر صدیق، کہتے ہیں یہی بات جو ہے مسند فردوس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کی حدیث سے ثابت ہے۔ آپ دیکھیں، امام سخاوی 902 ہجری میں جن کا وصال ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا کے وصال سے تقریباً کوئی 400-500 سال قبل وصال کر رہے ہیں، وہ بھی یہی بات فرما رہے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ثابت ہے۔ اور آگے علامہ سخاوی نے اس پر بہت بڑی حدیثیں اور روایتیں نقل کی ہیں۔ اسی طرح یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے مجمع بحار الانوار، مجمع بحار الانوار فی غرائب التنزیل ولطائف الاخبار، علامہ محمد طاہر پٹنی کی، جن کا 986 ہجری میں وصال ہے۔ یہ 5ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 232 ہے۔ اس پر بھی یہی مذکور ہے، یہاں بھی یہی لکھا ہے کہ جب بندہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی چومے، مسح العینین بباطل انملۃ الصبابتین بعد تقبیلہما عند سماع اشہد ان محمد الرسول اللہ، اس میں بھی وہی بات لکھی ہے کہ جب مؤذن آپ کا نام نامی لے تو سننے والے اپنے انگوٹھوں کو بوسہ دیں اور اپنی آنکھوں پر رکھیں۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ بات وہ ہے کہ قد روی تجربۃ ذالک عن الکثیرین، کہتے ہیں یہ وہ بات ہے کہ جس کا تجربہ بہت بڑے بڑے اکابرین سے، بہت سارے لوگوں سے ہو چکا ہے، اور اس طرح بہت زیادہ یعنی اکابرین نے اس پر عمل کیا ہے۔
اب دیکھیں جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو بات نظر آ گئی آپ کے مولویوں کو نظر کیوں نہیں آئی، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے علامہ ملا علی قاری سلطان بن محمد علی قاری جن کا 1014 ہجری میں وصال ہے، ان کی کتاب ہے الموضوعات الکبریٰ۔ موضوعات الکبریٰ قدیمی کتب خانہ کراچی کا ایڈیشن ہے اور صفحہ نمبر 210 ہے۔ علی قاری فرماتے ہیں کہ حدیث نمبر 829 مسح العینین یعنی آذان کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام چومنا، یہ کس سے ثابت ہے؟ علی قاری کہتے ہیں ذکرہ الدیلمی فی الفردوس من حدیث ابی بکر صدیق۔ علی قاری کہتے ہیں کہ مسند فردوس میں ہے کہ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی قاری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فعل ذالک فقد حلت علیہ شفاعتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اس طرح کیا جس طرح ابو بکر صدیق نے کیا تو اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی۔ علی قاری فرماتے ہیں قلت وَإِذَا ثَبَتَ رَفْقُهُ عَلَى الصِّدِّيقِ فَيَكْفِي لِلْعَمَلِ بِهِ۔ مولانا علی قاری کہتے ہیں کہ اگر کوئی پوچھے کہ دلیل کیا ہے تو جواب میں کہا جائے گا کہ جب اس کا رفع جناب صدیق اکبر تک ثابت ہے۔ علی قاری کہتے ہیں ثابتہ، اب ثابتہ کا معنی جو علماء ہیں عربی جاننے والے ہیں ان پر مخفی نہیں ہے کہ ثابتہ کا کیا معنی ہوتا ہے، تو علی قاری کہتے ہیں کہ جب حضرت صدیق اکبر تک اس کا رفع ثابت ہے تو بس یہی عمل کرنے کے لیے کافی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بلا فاصل اور افضل الامم بعد الانبیاء، سب امتوں میں انبیاء کے بعد افضل ترین انسان جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل ہے، تو علی قاری فرماتے ہیں یہی دلیل ہمارے لیے عمل کے جواز کے لیے کافی ہے۔ آگے فرماتے ہیں لِقَوْلِهِ علیہ السلام علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ علی قاری فرماتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اوپر میری اور میرے صحابہ کی سنت لازم ہے۔ اب دیکھیں کہ جو کہہ رہے تھے کہ تمہارے مولوی کو جو بات نظر آ گئی وہ اتنے سارے لوگوں کو نظر کیوں نہیں آئی، تو اب میرا سوال ہے کہ جو بات علامہ سخاوی کو نظر آئی، جو بات علامہ شامی کو نظر آئی، جو علامہ طاہر پٹنی صاحب مجموع بہار الانوار کو نظر آئی، جو بات علامہ ملا علی قاری کو نظر آئی، جو امام طحاوی کو نظر آئی، شرح نکایہ والا کو نظر آئی، اب اتنے محدثین، میں قلت وقت کی وجہ سے اگر چاہوں تو اس پر کئی کتابوں کے حوالے پیش کر سکتا ہوں اور فقہ کی کتنی کتابوں میں یہ بات مذکور ہے، میں نے صرف بطور نمونہ کے یہ بات پیش کی ہے کہ سننے والے خود انصاف کر سکتے ہیں کہ اتنے جلیل القدر محدثین صدیوں قبل جو وصال کر چکے ہیں ان کی کتابوں میں وضاحت کے ساتھ لکھا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک بندہ حرم کعبہ میں بیٹھ کر یہ بات کہے کہ لوگوں نے مسئلے گھڑے ہیں، پھر کہے کہ جو بات تمہیں نظر آئی وہ صدیق اکبر کو نظر کیوں نہیں آئی، تو اس کا جواب ایک ہی ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ جن کا عقیدہ حضرت صدیق اکبر کی طرح ہے ان کو یہ بات نظر آتی ہے، اور جن کا عقیدہ حضرت صدیق کی طرح نہیں ہے تو ان کو یہ بات نظر نہیں آتی، کیونکہ جو کمال جو خوبیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب صدیق اکبر کو نظر آتی تھی وہ ابو جہل کو نظر نہیں آتی تھیں، اس لیے جو بات حضرت صدیق اکبر کی تھی علامہ شامی، علامہ سید احمد طحاوی، علامہ ملا علی قاری، علامہ طاہر پٹنی، علامہ عبد الرحمن سخاوی صاحب شرح نکایہ، اتنے جلیل القدر محدثین نے نقل کی ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انگوٹھے چومنے کا ایسا مسئلہ ہے جو کسی نے گھڑا نہیں ہے بلکہ محدثین فقہاء سب کی کتابوں میں یہ بات مذکور